قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. پھر تم نے اپنے عہد سے منہ موڑ لیا، بس اگر تم پر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالی بنی اسرائیل کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کرواتا آ رہا ہے، اور اب آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل تم قدم قدم پر بدلتے رہے ہو، تمہاری جو سٹیٹمنٹ تھی اس پر تم قائم نہ رہے، تم نے اپنے عہد سے اپنے وعدے سے منہ موڑا، وعدے توڑے۔ تمہارا وعدہ یہ تھا کہ حکم خداوندی کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، ہمیں تورات چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے، تو کتاب ملی، تورات آئی، تم نے عمل کوئی نہیں کیا۔ انبیاء کا احترام کریں گے، نبیوں کا احترام کوئی نہیں کیا۔ پھر کتاب پر عمل کریں گے، اس پر بھی تم نے عمل نہیں کیا، اور وعدے پس پش ڈالتے رہے اور اپنی منمانی کرتے رہے۔ مگر اس کے باوجود فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اس کے باوجود تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ تم پر اپنا فضل فرماتا رہا ہے، اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں برستی رہی ہیں۔ اگر تم پر رحمت نہ ہوتی اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ جس فضل اور رحمت کا اللہ ذکر کر رہا ہے، اس سے علماء مفسرین یہ معنی بھی لیتے ہیں کہ اس میں عذاب میں تاخیر کی گئی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت تھی ان کے اوپر، اللہ نے عذاب روکے رکھا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان سے بھی خطاب ہے کہ اگر تم میں محمد الرسول اللہ تشریف فرما نہ ہوتے تو تمہاری شکلیں بھی بدل جاتی، جیسے پیچھے بنی اسرائیل کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، سور بنے، خنزیر بنے، یہ بندر بنے، تو تم بھی اسی طرح ہو جاتے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ تو فضل اور رحمت سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اگر حضور نہ ہوتے تم بھی زمین میں دھنس جاتے، حضور نہ ہوتے تو تمہاری شکلیں بھی بدل جاتی، حضور نہ ہوتے تو تم پر پتھروں کا عذاب آتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی رحمت ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر تورات سے منہ پھیرے تو ان پر عذابات آئے، تو قرآن سے منہ پھیرنے پر ایک لمحے کے لیے سوچے نا، میں وہ لفظ زبان پہ نہیں لانا چاہ رہا، اللہ کا ہم پر بہت فضل ہے کہ ہم حضور کی امت میں سے ہیں، اسی لیے ہماری بچت ہے۔ بنی اسرائیل نے تورات کو پس پش ڈالا تو ان پر کیا کچھ نہیں ہوا، کیسے کیسے عذابات آئیں، اور یہ امت قرآن کو تبھی کھولے جب گھر میں کوئی عزیز فوت ہو رہا ہو، یہ مسلمان تب ہی قرآن کھولے کہ جب اس نے صبح کام پہ جانا ہو تو سورہ یاسین پڑھ لے، یہ مسلمان تبھی قرآن کھولے جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہو، ورنہ تو قرآن الماری میں وہ دھول پڑ جائے، مٹی پڑ جائے، غلاف جھاڑنے سے مٹی دھوئیں کی شکل میں، دھول کی شکل میں اڑے۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا نا، قرآن تو دستور زندگی، قرآن کے مطابق تو زندگی گزارنی تھی، قرآن کا پیغام پڑھ کر آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا تھا، آپ نے قرآن کھولا ہی نہیں، اور کھولا بھی تو صرف برکت کے لیے کھولا کہ چلو برکت حاصل کر لوں، کوئی شک نہیں قرآن ہے ہی کتاب برکت والی، لیکن کیا قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ صرف سورہ یاسین پڑھ کے اپنے کاروبار میں، مال و دولت میں برکت حاصل کرو؟ قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا، قرآن تو زندگی کے لیے، کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا۔ ہم نے قرآن کا مقصد ہی نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کا جو مقصد تھا وہ بلا دیا۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔
اور ایک اور یہیں سے میں اس آیت سے ہی اس طرف بھی توجہ مبذول کرواؤں گا. اللہ فرماتا ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر کیا ہے؟ 64. پھر تم نے اپنے عہد سے منہ موڑ لیا ہے. عہد سے منہ موڑ لیا. پاکستان ہم نے کیوں بنایا تھا؟ کیا عہد کیا تھا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنایا تھا نا. ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا، اللہ تو ہمیں ملک دے، ہم یہاں نظام اسلام کا لائیں گے، قرآن کی بالادستی ہوگی، شریعت کے احکام نافذ ہوں گے. اللہ تو ہمیں ایک ایسا ملک دے جس میں ہم اوپنلی، بغیر کسی ریزسٹنس کے، بغیر کسی اپوزیشن کے، ہم تیری بات کریں، تیرے قانون کی بات کریں، تیرے نظام کی بات کریں، تیری دی ہوئی شریعت کی بات کریں. اللہ تو ہمیں ایک ایسا ملک دے جہاں ہم قرآن کا پیغام عام کرے. اللہ تو ایک ایسا ملک دے ہمیں جہاں ہماری ماں، بہن، بیٹی کی عزت، ناموس کی حفاظت ہو. اللہ تو ہمیں ایک ایسا ملک دے جہاں ہم کھل کر مسلمان بھائی کی مدد کر سکے. اللہ تو ہمیں ایک ایسا ملک دے جہاں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کی بھی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کی ہم حفاظت کریں، غیر مسلم کی بھی جان، مال، عزت، آبرو کی ہم حفاظت کریں. جس ملک کو اللہ نے شب قدر کی رات مسلمانوں کو عطا کیا، جو ملک ہمیں شب قدر کی رات اللہ نے ہمیں دیا، اس ملک کی قدر ہم نے نہیں کی. ہم سے مراد یہاں میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. جس ملک میں حجاب کی، پردے کی، شرم و حیا کی، سنت امامے اور داڑھی کی عزت کی بات کرنی تھی، وہاں آج اس ملک میں شرم و حیا تو بہت دور، پردے کی بات تو بہت دور رہ گئی ہے. امامے اور داڑھی کی بات، یہ سنت اور یہ عزت تو بہت پیچھے رہ گئی ہے. وہ ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ پھر کوئی بابری مسجد مندر نہ بنے. یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا کہ پھر کسی مسلمان بہن بیٹی کی عزت تار تار نہ کی جائے. یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا کہ کسی بزرگ کی داڑھی کو ان کے بچوں کے سامنے نہ نوچا جائے جیسے نوچا جا رہا ہے. اس ملک کو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا، جس ملک کو ہم نے اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے، دین اسلام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا. آج اس ملک میں مسجدوں کے سپیکرز پہ پابندی ہے کہ یہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں نہیں اٹھیں گی، یہاں سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا جائے گا. جس ملک کو ہم نے انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا تھا، اسی ملک میں سیدھی سیدھی گولیاں مسلمان بھائیوں کے سینوں میں اتاری جا رہی ہے. جس ملک میں مسلمان بہن بیٹی کی عزت نہ رہے، بلکہ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا، جب سید زادے گرفتار ہوں، سید زادیاں گرفتار ہوں اور سید زادے شہید ہو تو سمجھ جاؤ حکمران یزید بیٹھا ہے. حکمران یزید بیٹھا ہے. اذان دینے والوں پر گولیاں برسائی گئی ہیں. یہ کام تو کافروں نے کیا تھا کہ مسلمان جب اذان دے رہے تھے 17 مؤذنوں کو شہید کیا تھا. یہ کام تو کافروں نے کیا تھا. مسلمان پردہ دار عورتوں کو گرفتار کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، یہ مسلمان کر سکتا ہے؟ رسول اللہ کے سامنے تو کافر کی بیٹی آئی تھی تو آپ نے اپنی چادر اس کافرہ عورت کے سر پر رکھی. کسی نے کہا حضور یہ کافر کی بیٹی ہے، کہا بیٹی تو ہے کسی کی. کس کا کلمہ پڑھا ہے تم نے اور کس کو خوش کر رہے ہو ظالموں؟ کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس منہ سے رسول اللہ کا سامنا کرو گے؟ غزہ کے مسلمانوں کو تو یہودی مار رہے ہیں نا، مرید کے والے مسلمانوں کو کون مار رہا ہے؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود تو وہاں کے ہیں، ہم تو مار رہے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو. یہ کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھنے والے مار رہے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 93 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو قتل کرے، جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ،
اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں، خالدن فیہا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر، وَلَعَنَهُ، اور اس کی لعنت ہوگی اس کے اوپر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے تیار رکھا ہے بڑا عذاب۔ کلمہ پڑھنے والے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے، کیا یہ عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ لندن میں بھی تو احتجاج ہوتے ہیں نا، ہم خود بھی گئے، کئی دفعہ مظاہرے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی گئے ہوں گے۔ یہاں انڈین ایمبیسی کے سامنے ہم گئے ہیں، نہ کسی پہ لاٹھی چارج ہوا، نہ کسی کو کوئی گولی ماری گئی ہے، نہ کسی کے پر ظلم کیا گیا ہے۔ جب وہ علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں صرف مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے آئے ہیں، ہم نے اور کچھ نہیں کرنا۔ آپ بڑے بہادر بنے ہیں، سامنے سے نہتے لوگوں پر فائر کر کے اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ دوسری طرف میں پاکستان میں جو مرید کے آگے پیچھے مشائخ تھے، ان سے بھی ہمارا گلہ ہے، علماء سے بھی ہمارا گلہ ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، کائے کے رہبر تھے آپ؟ علماء مشائخ گھر کے بچے مر رہے ہیں اور آپ اپنی شیخیت بچانے میں لگے ہیں۔ ممبر پر بیٹھ کر کربلا والوں کی قربانی اور ان کی مظلومیت کا اظہار نہ کرنا آج کے بعد، کہ جب خود ہی سامنے کربلا کا میدان سجایا گیا ہو۔ اس دور کے یزید کو گالی دینا کوئی مشکل نہیں ہے، سب گالیاں دیتے ہیں اس دور کے یزید کو۔ آج کے دور کے یزید کے سامنے کلمہ حق اٹھا کر تو دیکھو، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہے یہاں، کلمہ حق اٹھا کر تو دیکھ۔ دوسری طرف پولیس اور رینجرز کے لیے بھی یہ پیغام چونکہ جائے گا، پاکستان بھی جائے گا، یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے، پولیس اور رینجرز کے جوانوں کے لیے، کہ تم نے صرف ڈیوٹیاں نبھائی ہیں، تم نے اپنے افسر کا حکم مانا ہے، اللہ رسول کا حکم تم نے صرف ڈیوٹی نبھائی ہے، دنیا کی خاطر اسلام کی ڈیوٹی کدھر گئی؟ رسول اللہ تو فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان تو وہ ہے جو ایک جسم کی مانند ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ ایک جسم کی مانند ہے۔ سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پورا جسم بےتاب رہتا ہے۔ تم کس طرح کے مسلمان ہو؟ تم نے ڈیوٹی نبھا کر اپنے افسروں کو تو خوش کیا، لیکن اللہ رسول کو ناراض کیا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ تم نے پاکستان کے اندر ایک اور غزہ بنا دیا ہے۔ کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں آج، کتنی بہنیں جو ہیں وہ بیوہ ہوئی ہیں آج، جو خبریں آ رہی ہیں 300 کے لگ بھگ لوگوں کو شہید کیا ہے۔ کیا یہ ظلم؟ پچھلی دفعہ 2000 سے بھی اوپر تھے، یہ چھپا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ سورہ نمل میں، قرآن مجید کی ایک سورت ہے نا سورہ نمل، چیونٹی کے نام سے ہے۔ علماء کہتے ہیں اس چیونٹی کے نام پہ اللہ نے ایک سورت رکھی، کیوں؟ کہا اس ایک چیونٹی نے باقی چیونٹیوں کی جان بچائی، باقی چیونٹیوں کی جان بچانے پر اللہ اتنا راضی کہ اللہ نے اس چیونٹی کے نام کی قرآن میں سورت نازل کر دی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ نے نہتے لوگوں کو مارا ہے، گھروں سے 2 سال کے 4 سال کے بچوں کو اٹھایا ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اللہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہی ہے کہ پولیس اور رینجرز کی جو ظلم ہے، ان کے ظلم کی وجہ سے حکمرانوں نے جو طاغوت کے ہاتھ پر بک چکے ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کے جو مذہبی طبقہ ہے، جو اسلام کا درد رکھنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف کھانے والے ہیں، ان لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کل کے واقعے سے کہ خبردار آج کے بعد ناموس رسالت کی بات نہیں کرنا، آج کے بعد اسلام کی بات نہیں کرنا، آج کے بعد نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کرنا، آج کے بعد بیت المقدس کی حرمت کی بات نہیں کرنا، آج کے بعد فلسطینی بھائیوں کی آواز نہیں اٹھانا۔ یہ کل کے واقعے سے اس حکمران طبقے نے جو کہ یہودیوں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کو پیغام دے دیا ہے
لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. یہ باتیں اللہ تعالیٰ تو ان بطش ربک لشدید، وہ بڑے پکڑ والا ہے، بڑے بڑے نمرودیوں کو، فرعونیوں کو اسے لگام ڈالی ہے. یہ حکمرانی تو آج کرسی ہے کل نہیں ہے، کل ہوگی پرسوں نہیں، 4 دن کی حکمرانی، لیکن ساری زندگی کی ذلت ان کے حصے میں آئی. پرویز مشرف کو دیکھو نا، جو ظلم اس نے کیا تھا، پھر موت کیسے آئی ہے اس کو. دل بھرا ہوا ہے اور کہنے کو الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ اتنا ظلم کیا ان ظالموں نے. اللہ ان کی پکڑ فرمائے. جس نے بھی ظلم کیا، جس طرح انوالو ہوا، کرسی کے جس منصب پر ہو اور وہ شامل تھا، وہ انوالو تھا، اللہ اسے تباہ و برباد کرے. وقت آیت نمبر 65 اور 66 انشاءاللہ یہ پورا واقعہ ہے کہ عذاب آیا تھا بنی اسرائیل پر، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے سینوں کو ہمارے منور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی